وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں، خسرو بختیار سے فوڈ سیکیورٹی کا قلمدان واپس، وزیر اقتصادی امور تعینات، فخر امام وزیر فوڈ سیکیورٹی مقرر، وزارت صنعت حماد اظہر کے سپرد، بابر اعوان مشیر پارلیمانی امور تعینات، شہزاد ارباب مشیر کے عہدے سے فارغ، خالد صدیقی کا استعفیٰ منظور، امین الحق وزیر ٹیلی کام مقرر، رزاق داؤد مشیر صنعت اور چیئرمین شوگر ایڈوائزری بورڈ کے عہدوں سے فارغ، مشیر تجارت برقرار۔ چینی کے بحران سے فائدہ اٹھانے کا الزام، جہانگیر ترین زرعی ٹاسک فورس کے سربراہ کے عہدے سے فارغ، ایف آئی اے نے شوگر مل سے متعلق دستاویزات بھی قبضے میں لے لی۔ جہانگیر ترین نے ایف آئی اے ٹیم کی 20 مارچ سے ملز کے دفتر میں موجودگی کی تصدیق کر دی۔ خسرو بختیار کی مل سمیت 3 اور بڑی شوگر ملز کے دفاتر میں بھی ایف آئی اے ٹیمیں 2 ہفتے سے موجود، ریکارڈ کا جائزہ۔ جہانگیر ترین نے وزیر اعظم ہاؤس میں زرعی ٹاسک فورس کے کئی اجلاسوں کی سربراہی کی، زرعی اصلاحات سے متعلق وزارتوں کو ہدایات دیتے رہے۔ جہانگیر ترین کو ہٹانے کی شہباز گل نے بھی تصدیق کر دی، کہتے ہیں انہیں وزیر اعظم کی طرف سے جو پیغام ملا اس کے مطابق ٹویٹ کیا۔ ادھر جہانگیر ترین کا کہنا ہے وہ زرعی ٹاسک فورس کے کبھی چیئرمین نہیں رہے، کیا کوئی چیئرمین بنائے جانے کا نوٹیفیکیشن دکھا سکتا ہے؟ گندم کا بحران، وزیر خوراک پنجاب سمیع اللہ چودھری نے استعفیٰ دے دیا، وزیر اعلیٰ نے منظور کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سمیع اللہ کا کہنا ہے کہ بے قصور ثابت ہونے تک خود کو عہدے کے لیے اہل نہیں سمجھتے۔ ادھر سابق ڈائریکٹر خوراک ظفر اقبال کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ سابق سیکرٹری خوراک اور موجودہ کمشنر ڈی جی خان نسیم صادق نے بھی عہدہ چھوڑ دیا۔ نسیم صادق کا کہنا ہے الزامات کا مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے اپنی ذات اور اپنی ٹیم سے خود احتسابی کے عمل کا آغاز کیا، قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے مشکل فیصلے کیے۔ کابینہ میں تبدیلیوں کا مقصد گورننس بہتر کرنا ہے۔ فردوس ہاشمی کہتی ہیں اگر کسی نے عوامی مفاد کے خلاف کام کیا تو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ثابت کیا کوئی مقدس گائے نہیں، انہوں نے کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے، چینی بحران کی حتمی رپورٹ آنے پر ایکشن لیں گے۔ چینی مہنگی کیسے ہوئی، برآمد کی اجازت کس نے دی؟ نون لیگ نے حکومت پر سوالات اٹھا دیے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں چینی مہنگی ہونے کے باوجود موجودہ حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ نون لیگ کے دور میں چینی پر سبسڈی دی گئی جو وقت کی ضرورت تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی 2 ماہ 25 دن بعد حکومت میں واپسی، نامزد وفاقی وزیر امین الحق کے حلف کے لیے فوری اسلام آباد آنے سے معذرت۔ امین الحق ابھی ریلیف آپریشن کے سبب مصروف ہیں۔ ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت کو پیغام دے دیا، امین الحق وزیر ٹیلی کام کا عہدہ سنبھالنے پر قائمہ کمیٹی کی سربراہی چھوڑ دیں گے۔ قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے صابر حسین اور اقبال محمد علی کے نام زیر غور۔ گھر سے دفتر جاتے یا ضروری خریداری کرے وقت کوئی مزدور یا غریب ملے تو اسے فوراً احساس ایس ایم ایس نمبر دے دیں۔ احساس پروگرام کی چیئرپرسن ثانیہ نشتر کا قوم کو پیغام، کہا وہ ایس ایم ایس سروس کو فری کرانے کی کوشش کریں گی۔ بلوچستان حکومت نے لاک ڈاؤن میں 21 اپریل تک توسیع کر دی، ہر قسم کی تقریبات ممنوع، دفاتر اور تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے۔ فارمیسی، بینک، اشیاء فروش کی دکانوں اور امدادی کارکنوں کو استثناء حاصل۔ سول ایویشن نے پی آئی اے کو لاہور ایئرپورٹ سے خصوصی پروازیں چلانے کی اجازت دے دی۔ قومی ایئر لائن 9 اپریل تک کینیڈا اور برطانیہ کے لیے 4 پروازیں چلائے گی۔ آج ٹورنٹو جانے والی پرواز بھی کراچی کی بجائے لاہور سے اڑے گی۔ وہ آپ کی جو پروڈکشن کی کاسٹ ہے اس کو پورا کر لیتی ہے اور پاکستان سے ایکسپورٹ کے لیے
کوئی سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود پنجاب حکومت جو ہے اس نے 3 ارب کی سبسڈی دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس سبسڈی کا کوئی فائدہ فارمر کو نہیں ہوا. اگر فارمر کو ہوتا, کسان کو ہوتا, تو ہم کہتے کہ یہ ایک بہتر بات ہے, لیکن وہ چیز بھی نہ ہوئی. اور 3 ارب کی سبسڈی صرف پنجاب نے, نہ سندھ نے دی نہ کے پی نے دی, پنجاب نے سبسڈی دی. لیکن بات جو ہے وہ اس سبسڈی پر آگر ختم نہیں ہوتی. یہ سبسڈی ایک بہت چھوٹی رقم ہے جو اصل ڈاکہ پاکستان کے عوام پر مارا گیا, اور یہ ایک پورا سلسلہ ہے, یہ ایک پورا اسکیم ہے جس کے تحت یہ کرپشن ہوئی ہے. اور ایکسپورٹس کو استعمال کیا گیا. ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر قیمتیں بڑھ جائیں اور اس سے جو مل اونر ہیں, جو مڈل مین ہیں, وہ اسے استفادہ کریں. قیمت عوام ادا کریں گے, فائدہ چند افراد کا ہوگا. اس کی بنیاد جو ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینا ہے, جس پر منسٹری نے مخالفت کی اور جو کسی بھی اکنامک منطق کے مطابق نہیں تھی. قیمتیں بڑھی. ہم نے ایک معمولی سا اندازہ لگایا ہے کہ اگر آپ اوسطاً 15 روپے کی قیمت کا اضافہ بھی لے لیں, قیمت تو تقریباً 35 روپے تک بڑھی ہے, بلکہ 45 تک گئی ہے. ہم 15 کا بھی اگر آپ اندازہ لے لیں, اور میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ میری لیڈرشپ کے مجھے احکامات ہیں کہ ہم نے وہ رویہ نہیں اپنانا جو حکومت اپناتی ہے, جو وزیر اعظم اپناتا ہے کہ نام لے کر کسی پر الزامات لگائیں. ہم نے حقائق بیان کرنے, ہم نام نہیں لینا چاہتے. نام اس رپورٹ کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ نام پاکستان کے عوام جانتے ہیں, وہ خود دیکھ لیں گے. لیکن 2 گروپ ہیں جو اس سے سب سے زیادہ مستفید ہوئے, سبسڈی سے بھی اور جو قیمت بڑی ہے اس سے بھی. اور 15 روپے کی اگر قیمت کا حساب لگا لیں تو جے ڈی ڈبلیو گروپ جو ہے اس نے 20 ارب روپے پاکستان کے عوام سے چوری کی. جو آر وائی کے گروپ ہے اس نے 15 ارب روپیہ پاکستان کے عوام سے چوری کیا. 100 ارب کا یہ ڈاکہ ہے, 35 ارب کا فائدہ ان گروپس نے اٹھایا. میں ان کا نام کیوں لیتا ہوں؟ اس لیے کہ ان گروپس کے مالکان جو ہیں وہ حکومت میں کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. انڈسٹری کو جو فائدہ ہوا وہ ہوا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سپلائی ڈیمانڈ کے ایشوز آتے ہیں, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, فائدہ ہوتا ہے, فائدہ نقصان یہ کاروبار کا حصہ ہوتا ہے. لیکن جب ایسے لوگ جو فیصلوں میں شریک ہوں, جو وزارتیں رکھتے ہوں, جو کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوں, جب وہ حکومت کی پالیسی کو مینیپولیٹ کریں گے, اس کو توڑیں گے, اس کو مروڑیں گے, اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے, تو پھر نام لینا پڑتا ہے. نام میں نے لے لیے. اور یہ میں نے جو رقم کا ذکر کیا ہے یہ ایکسیس پروفٹس ہیں. جو شوگر مل عام طور پر جو فائدہ حاصل کرتی ہے, جو پروفٹ بناتی ہے, اس کو چھوڑ کر یہ اضافی پروفٹ جو ہیں یہ پالیسی کو مینیپولیٹ کر کے تو یہ فائدہ حاصل کیا گیا. کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. انڈسٹری کو جو فائدہ ہوا وہ ہوا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سپلائی ڈیمانڈ کے ایشوز آتے ہیں, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, فائدہ ہوتا ہے, فائدہ نقصان یہ کاروبار کا حصہ ہوتا ہے. لیکن جب ایسے لوگ جو فیصلوں میں شریک ہوں, جو وزارتیں رکھتے ہوں, جو کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوں, جب وہ حکومت کی پالیسی کو مینیپولیٹ کریں گے, اس کو توڑیں گے, اس کو مروڑیں گے, اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے, تو پھر نام لینا پڑتا ہے. نام میں نے لے لیے. اور یہ میں نے جو رقم کا ذکر کیا ہے یہ ایکسیس پروفٹس ہیں. جو شوگر مل عام طور پر جو
فائدہ حاصل کرتی ہے، جو پروفٹ بناتی ہے، اس کو چھوڑ کر یہ اضافی پروفٹ جو ہیں یہ پالیسی کو مینیپولیٹ کر کے تو یہ فائدہ حاصل کیا گیا۔